نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، اور آگے فرمایا آپ فرما دیجئے شراب اور جوا ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور آگے فرمایا کہ لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ سامعین محتشم، سب سے پہلے جو اہم چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام فرمایا۔ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے حرام کرا دیا ہے کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ شراب پی کر انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، سامنے اگر ماں بہن بیٹی ہو اس کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ اور جب یہ شراب کو حرام کرا دیا گیا ہے، ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنے لگے اور اس میں خلط ملط کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ انسان کو اس وقت کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی عقل کے اوپر پردہ آ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کرا دیا ہے، اور شراب کے حرام ہونے کے حوالے سے متعدد احادیث بیان ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص شراب پینے کا عادی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی کے بعد جو ممانعت فرمائی ہے مجھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم شراب پر اکٹھی ہوئی یا اتفاق کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جمع کرے گا، اور ایک شخص دوسرے کو کہے گا کہ تیری وجہ سے تو نے مجھے اس کام پر لگایا تھا اور تیری وجہ سے آج میں اس جہنم کے اندر پڑا ہوا ہوں، اور اسی طرح دوسرا دوسرے کو کہے گا کہ میں تیری وجہ سے پڑا ہوا ہوں۔ عزیزان محتشم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر شراب پیے گا اسے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا زہر پلائے گا جہنم کے اندر، اس زہر کو پی کر اس شخص کا سارا گوشت جسم سے اتر جائے گا، اور اس سے اس جہنمی کو سخت اذیت ملے گی۔ عزیزان محتشم، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شراب پینے والا اور شراب کو بنانے والا اور شراب کو نچوڑنے والا اور اس کو اٹھانے والا اور جس کے لیے وہ شراب لائی گئی، اور جو شخص اس کی قیمت حاصل کر کے استعمال کرے گا، یہ تمام کے تمام اس گناہ کبیرہ کے اندر برابر کے شریک ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں۔ عزیزان محتشم، اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کسی ایک کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص توبہ نہ کر لے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو ہر گھونٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی پیپ پلائے گا۔ اور یاد رکھو، نشہ، ہر قسم کا نشہ حرام ہے، اور ہر قسم کی شراب حرام ہے۔ عزیزان محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے فعل سے ہمیں محفوظ فرمائے اور دوسروں کو بھی تنبیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔